نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر انسانوں کی ہر پریشانی کا حل رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت کریمہ انسان کو اگر کوئی بھی شخص دھوکہ دینا چاہے اور انسان کو خدشہ ہو کہ مجھے کہیں سے دھوکہ مل سکتا ہے، چاہے وہ کسی کے ہاں رشتے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی رشتے کے لیے آ رہے ہیں یا کاروبار کسی کے ساتھ کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، تو یہ آیت کریمہ اگر پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیوی معاملات میں دھوکے سے بچا لیں گے۔ اگر پھر بھی اسے دھوکہ دیا جائے اور لوگ اس کو پھر بھی دھوکہ دینا چاہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان دھوکہ دینے والوں کا وہی انجام کریں گے جو اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات کریمہ جو نازل ہوئی ہیں، یہ کوئی خالی برکت والی آیتیں نہیں ہیں کہ بس قرآن کا ترجمہ پڑھا یا قرآن پاک کے الفاظ پڑھے تو اس کا ہمیں کوئی دنیا کے اندر فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں اللہ قرآن پاک میں صاف فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا کہ پہلے تمہیں دنیا میں بھی اللہ فائدہ دکھائیں گے۔ چاہے تم کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، اذکار کرتے ہو، اس کا فائدہ نقد بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آپ کے سامنے کچھ ہو جاتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہمدرد بن جاتے ہیں اور پشت کے پیچھے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی غیبت کرتے ہیں، نقصان کی تدابیر کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے معاملات کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے آج کل لوگ اسکام بھی کر لیتے ہیں، چیک بھی دے دیتے ہیں، زمینیں ہتھیا لیتے ہیں، گھر ہتھیا لیتے ہیں، پراپرٹی پوری کی پوری ہتھیا لیتے ہیں۔ ایسے طبقات کے لیے یا رشتہ دھوکے اور جھوٹ پر کیا جاتا ہے۔ آج رشتہ کرانے والے بھی جو ہے وہ رشتہ کرانے والے دھوکہ دہی سے لڑکے والوں سے اکثر مل کر لڑکی کے غلط رشتہ کرا دیتے ہیں اور اسی طرح لڑکی والے بھی مل کر رشتے والوں سے غلط رشتہ لڑکے کو دے دیتے ہیں، بعد میں روتے ہیں ہم ایسا سارا دن میرے پاس کیس ایسے آتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ جتنا فراڈ دنیا میں چل رہا ہے، رشتے چاہے خونی رشتے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا گھر کے اندر بیوی خامد کو دھوکہ دے رہی ہے، خامد بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، اولاد دھوکہ دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ آپ دیکھیے اللہ نے اس میں ایک جملہ کہا لا جرم، لا جرم، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے تمہاری کسی بات کی، تو اللہ نے گویا کہ عربی کا یہ لا جرم، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو بھی تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کوئی بات نہیں، تم لوگوں کے سامنے کچھ ہو، اللہ کے سامنے کچھ ہو، لوگوں کے سامنے کچھ ہو، پیٹھ پیچھے کچھ ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے۔ بندہ تو نہیں جانتا، علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اب اس لیے فرمایا ایک بات یاد رکھو، تمہارے اندر غرور اور تکبر ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، تمہارے دھوکہ، تمہارا دغا، تمہارا فراڈ، تمہاری چرب زبانی، تم وکیل بن کے جج کے سامنے تو چرب زبانی دکھا سکتے ہو، تم مخلوق کے سامنے چرب زبانی تو دکھا سکتے ہو، لیکن اللہ کائنات کا خالق ہے، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ پسند ہی نہیں کرتا ایسا غرور کرنے والوں کو۔ اب یہ جملہ اللہ نے یہاں بولا، آگے پھر اللہ نے تشریح کی کہ ان کے اندر تکبر ایک مال کا ہوتا ہے اور بعض کا علم کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ تکبر ایک مال کا ہوتا ہے، علم کا ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ آپ کو علم کے تکبر والے بڑے بڑے ملیں گے اور وہ بیٹھ کے دعوے کر رہے ہوں گے ہم ٹھیک ہیں، یہ باقی سارے غلط ہیں، ہم صحیح طریقے پر ہیں اور باقی یہ سارے گمراہ ہیں۔ جو 1400 سال میں کروڑوں انسان دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے اور انہوں نے جو ہے اکابر امت کا دامن نہیں چھوڑا،
बुखारी मुस्लिम तिरमिजी का दामन नहीं छोड़ा, और जिन्होंने अहनाफ फिका, शाफी फिका, हम्बली फिका, मालिकी फिका का दामन नहीं छोड़ा, नहीं ये गुमराह थे, ये बाबों के पीछे चल रहे थे। हम जो है बिल्कुल ठीक है। हर बंदा अपनी बात करके, ये इल्म का तकब्बुर है, वो अल्लाह यहाँ बयान करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहो आप कोई बात, माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, अल्लाह ने क्या उतारा है कुरान में। तो पहले भी जब मुशरिकीन मक्का या यहूद मदीना, मुनाफिकीन मदीना हजूर अलैहिस्सलाम के पास से उठ के जाते थे तो उनसे पूछते थे, लोग बताओ ये कुरान में क्या उतरा है। या आज के दौर में भी ये लोग बड़े इसी तरह जुमले बोलते हैं जो तकब्बुर के और तज़हीक के। अब कुरान सुनिए, अल्लाह ने कहा जब ये जाते हैं तो इनसे पूछते हैं, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा ये कैसा है। तो आगे से वो कहते हैं, क़ालू असातीरुल अव्वलीन, ये कहानियां हैं पहले लोगों की। यानी अब है तो वाक़यात अल्लाह सुना के समझा रहे हैं, लेकिन कहने वाले का अंदाज कैसा तकब्बुराना और तज़हीकाना है कि वो आगे से ये नहीं कहता कि अल्लाह ने कौम हूद का किस्सा सुना के हमें डराया है, कौम समूद का किस्सा। याद रखें, जो बंदा हक वाला होगा वो हमेशा बाइखलाक होगा, और जो बंदा गलत डगर पे होगा, जो बंदा गलत लोगों को गुमराह कर रहा होगा, वो बदतमीज होगा, बदइखलाक होगा। ये बात कुरान बताता है कि हक वाला बाइखलाक होता है और जो हक से कटा होता है बदइखलाक होता है। तो ये बदइखलाक क्या कहते थे, असातीरुल अव्वलीन, ये पहले के लोगों की कहानियां हैं इस कुरान में, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, नई बात नहीं है, नहीं का इसमें क्या बातें हैं, लियहमिलू औज़ारहुम, इसमें ये है कि जो वजन उठाते हैं ना, ये वजन ये उठाएंगे वजन कामिलतन यौमल क़ियामा, पूरा क़यामत के दिन का। यानी दुनिया में जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को भटकाते हैं, गलत तरफ लेके जाते हैं, ये क़यामत के दिन पूरा बोझ उठाएंगे। वमिन औज़ारिल लज़ीना, उन लोगों का बोझ भी युज़िल्लूनहुम, जिनको ये गुमराह करते हैं, बिग़ैरि इल्मिन, इल्म ना होते हुए। यानी बैठा हुआ तो आपके सामने ये स्कॉलर बन के है, लेकिन इसके पास इल्म नहीं है कुरान और सुन्नत का, क्योंकि इसका इखलाक बता रहा है, इसके समझाने का अंदाज बता रहा है कि ये जोड़ की बात नहीं करता बल्कि तोड़ की बात करता है, और इसके अंदर अपने इल्म का गुरूर और तकब्बुर है। तो इसलिए फरमाया ये बगैर इल्म के, यानी असल इल्म इसके पास नहीं है, मुताला इसका बहुत है लेकिन इल्म नहीं है, वो गुमराह करता है लोगों को। अला सा, अला खबरदार, सा बहुत बुरा है, मा यज़िरून, ये बोझ जो क़यामत के दिन जिस को गुमराह किया वो गुमराह हो गया, उसकी गुमराही का बोझ भी इसके ऊपर डाला जाएगा, इसके ऊपर फेंका जाएगा। अब धोखा देने वाला क्या करता है, अल्लाह ने यहाँ साफ उसका अंजाम बताया कि धोखा जो आपको देता है उसका अंजाम क्या होगा। चाहे वो धोखा कोई दीन का नाम देके देता है, चाहे वो दुनिया के मामलात में देता है, उसका अंजाम इस आयत में बताया मुख्तसर सा। अल्लाह ने कद यकीनन मकरल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह की तदबीरें और मकर व फरेब पहले लोगों ने भी किए, ये कोई नए नहीं है जो आज दुनिया में आपके साथ धोखे फराड हो रहे हैं, इल्म के नाम पर या दीन के नाम पर या दुनिया के नाम पर, दोनों मामलात में पहले भी फराड हो चुके हैं, ऐसे ही धोखे हो चुके हैं। और फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जो बिल्डिंग है ना, इमारत, अल्लाह ने कहा कि इमारत से मुराद ये सिमट की नहीं है, यानी जो इनकी तदबीरों वाली इमारत है, इस तरह जो इनकी प्लानिंग है, अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लिया। और कहाँ से पकड़ा, इनके तमाम तदबीरों को, इनकी प्लानिंग को, इनके धोखों को अल्लाह ताला ने कवाइदी यानी जड़ से पकड़ा, बेस से, ऊपर से नहीं आके पकड़ा कि ऊपर से इनको तौबा की तौफीक दे दे, नहीं। जब पकड़ आएगी इन लोगों के साथ तो कैसी आएगी, फरमाया मिनल कवाइदी, तो नीचे से इनको जड़ से हमने पकड़ लिया। फखर्रा बस गिर गई, अलैहिमुस्सक़्फ़, छत उनके ऊपर, मिन फौक़िहिम, ऊपर से नीचे, यानी नीचे इमारत को इतना खोखला किया जड़ों को कि वो उसकी फाउंडेशन जो है वो इतनी वीक हो गई कि वो हिलने लगी और छत आके उसके ऊपर गिर गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। अब इसके क्या करें ना, इसको अब
جو ہے دیواریں اس کی بچی، نہ اس کا جو ہے کوئی اندر کی تزائین بچی، نہ جو ہے اس کی چھت بچی، نہ نیچے فرش بچا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب اللہ ایسوں کو پکڑے گا ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی اور یہ بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آتا ہے اسی طرح عذاب مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ پیچھے سے اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے اپنا یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ یہ بڑی چھوٹی سی آیت ہے۔ جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، جب بھی آپ کو کوئی دھوکہ ملنا شروع ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے کوئی دھوکہ دے رہا ہے، نقصان دینا چاہتا ہے، یا مجھے جو ہے میرے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور میرے ساتھ کوئی جو ہے مکر و فریب کر رہا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو 70 بار پڑھ کے 7 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے گا، آپ کا حق مل جائے گا، آپ اس کے فتنے شر سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ بندہ نہیں باز آتا تو وہی حال ہوگا جو ابھی آیت میں آپ نے سنا کہ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے اس پہ عذاب آئے گا کہ اسے شعور ہی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہ سوچ سکتا ہوں، میرا اس سے تعلق ہے، میرے اس کے ساتھ جو ہے معاملات ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے دنیا کے اندر اللہ دکھاتے ہیں بڑے بڑے ٹاپ پہ جا کر زیرو ہوئے، بڑے بڑے زیرو ایک دم بلند ہو گئے۔ تو اللہ بتاتا ہے جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔